الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزوں کے فدیہ میں مساکین کو یخنی پیش کی جا سکتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میری اہلیہ گزشتہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ پائی تھی تو میں نے اپنی اہلیہ کا فدیہ دینے کا عزم کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے 30 مساکین کے کھانے کے لیے مکمل رقم ادا بھی کر دی ہے۔ یہ رقم میں نے اپنے علاقے میں روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرنے والے شخص کو تھمائی ہے۔ تو چونکہ افطاری کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کافی مقدار میں موجود ہیں، اس شخص نے گوشت کی مرچوں کے ساتھ یخنی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ یخنی گرما گرم ابلے ہوئے گوشت کے ساتھ روزے داروں کو پیش کی جائے گی۔ تو کیا اس یخنی کو روزوں کے فدیے میں شمار کرنا ممکن ہوگا؟ کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ کھانا تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ کے اس فرد نے اس یخنی کو کھانا شمار نہیں کیا۔ تو اگر یہ کھانا شمار نہیں ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، اگر آپ کی اہلیہ نے کسی ایسی بیماری کے باعث روزے نہیں رکھے جس سے شفا یابی کی امید کی جا سکتی ہے اور آپ کی اہلیہ کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا دینے کا موقع بھی ملتا ہے، تو ان پر فدیے کی شکل میں کھانا کھلانا لازمی ہے ہی نہیں۔ اگر کھانا کھلا بھی دے تو کفایت نہیں کرے گا، بلکہ انہیں لازمی طور پر روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ دوم، اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا یا ایسے مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکا جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کی طرف سے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4505 میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد ایسے بوڑھے لوگ اور عورتیں مراد ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو شخص ان دنوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دیگر ایام سے گنتی پوری کرے، جبکہ روزے کی استطاعت نہ رکھنے والوں پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ جبکہ بوڑھا شخص اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال کھانا کھلایا ہے۔ ہر دن کے عوض ایک مسکین کا روٹی یا گوشت کی شکل میں کھانا کھلایا اور روزہ نہیں رکھا۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 198 میں ہے کہ جب ماہر معالجین یہ فیصلہ کر دیں کہ آپ کو جس مرض کا سامنا ہے اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، نیز اس مرض سے شفا یابی کی امید بھی نہیں ہے، تو آپ پر ہر دن کے عوض آدھا سا تقریباً 1.25 کلو کھجور وغیرہ کی شکل میں علاقائی جنس فدیے میں دینا ضروری ہے۔ اس صورت میں آپ سابقہ اور آئندہ کے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ چنانچہ اگر آپ کسی مسکین کو رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا اتنے دنوں کی تعداد کے برابر کھلا دیں جتنے آپ پر روزے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جبکہ آپ کے لیے نقدی کی صورت میں فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ سوم، کھانا کھلانے کے لیے واجب مقدار میں اہل علم کے ہاں مختلف اقوال ہیں، تو جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ 1 مد یعنی 1 سا کا چوتھائی حصہ واجب ہے، جبکہ حنبلی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ گندم کا 1 مد، جبکہ گندم کے علاوہ اناج ہو تو آدھا سا دینا واجب ہے، تو آدھا سا تقریباً 1.25 کلو کا بنتا ہے۔ جیسے کہ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 67 میں ہے کہ مالکی اور شافعی فقہاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ فدیہ میں روزانہ کے عوض 1 مد اناج دیا جائے گا۔ اسی کے امام طاؤس، سعید بن جبیر، سفیان ثوری اور اوزاعی قائل ہیں، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ فدیہ میں واجب مقدار کھجور یا جو کا 1 سا ہے، جبکہ گندم کا آدھا سا ہے۔ چنانچہ روزہ خوری کے ایام کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، جبکہ حنبلی فقہاء کرام کے ہاں گندم کا 1 مد جبکہ کھجور یا جو کا آدھا سا فدیہ میں دینا ضروری ہے۔
تاہم اگر آپ مساکین کو رات کا یا دن کا کھانا کھلا دیں تو یہ کافی ہو جائے گا، جیسے کہ اس سے قبل سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ اس بنا پر اگر یہ یخنی رات یا دوپہر کے کھانے کا قائم مقام نہیں ہوتی، بلکہ یخنی بنیادی کھانے کا معمولی حصہ شمار ہوتی ہے یا اس سے پہلے ہوتی ہے، تو آپ کا دیا ہوا فدیہ ناکافی ہے، آپ کو دوبارہ فدیہ دینا ہوگا۔ آپ جمہور کے موقف کے مطابق ہر مسکین کو 750 گرام چاول دے دیں۔ آپ سارا فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور متعدد مساکین میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ معتکفین یا روزہ داروں کی افطاری کروانا فدیہ ادا کرنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ ہاں، تب ٹھیک ہوگا جب تمام معتکفین اور روزے دار مساکین ہوں، لیکن اگر ان معتکفین کے پاس اتنی مقدار میں کھانا موجود ہے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں فدیے کا کھانا دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سابقہ آیت میں مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے فدیہ خصوصی طور پر صرف مساکین کو ہی دیا جائے گا، کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 314921۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔